إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی ستائش، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے بیان کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو، آپس میں ٹکڑوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت اس قدر معنی خیز ہے کہ اس نے اسلام کے مزاج کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، کون سی وہ ادا ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو پسندیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے دلوں کو پاک کریں اور صاف کریں، اس دل کے اندر کوئی نفرت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا، رگڑ رگڑ کر صاف کر لیا، پاکیزہ کر لیا، بہتر کر لیا۔ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، ٹولوں میں، ٹکڑیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں مت بٹو۔ حضرات گرامی،
ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، ناواقف، اللہ کے بارے میں نامعلوم کون کون سی باتیں انہوں نے اپنے ذہن سے گڑھ رکھی تھیں، عبادتوں کے نامعلوم کون سے طریقے انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے، اور آپس کی دشمنیاں اللہ کی پناہ، رنگ کی بنیاد پر کہ ہم کالے ہیں وہ گورے ہیں، گوروں کو کالوں سے نفرت اور کالوں کو گوروں سے نفرت، خون کی بنیاد پر اوس اور خزرج کا وہ قبیلہ جو عرب میں اپنی لڑائی میں مشہور تھا، جہاں نصف صدی تک جنگ چلی تھی، خاندانوں کی جنگ، صرف خون کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، میرا قبیلہ زیادہ اچھا، تمہارا قبیلہ ذلیل اور خوار، میرا قبیلہ بہتر اور تمہارا قبیلہ اس لائق بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکے، قبیلوں کی جنگیں، عصبیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش فرمائی تو کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو سنیں گے، مگر اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹاؤ جو بلال ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، ان کو ہٹاؤ، تب ہم آئیں گے اور تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی، کہا نہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، یہ پوری سورہ عبس، نہ، ہرگز اجازت نہیں، بالکل نہیں، یہ اسلام کا معیار ہی نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس نے عبادت میں بھی اتحاد کو قائم رکھا۔ تم کوئی بھی ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، کسی علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا رنگ جیسا بھی ہو، تمہارا عہدہ جو بھی ہو، تمہارا منصب جو بھی ہو، لیکن جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو اللہ کے بندے بن کر آؤ گے اور سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم تو بڑے آدمی ہیں، یہ غریب، یہ ہمارے بغل میں کیسے کھڑا ہو گیا، ہرگز نہیں، اسے اس بات کی اجازت نہیں۔ اور اگر اس کے دل کے اندر یہ بو پیدا ہو جاتی ہے، یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور یہ میرے بغل میں کہاں سے کھڑا ہو گیا، تو تم نے اپنی عبادت وہیں سے خراب کر دی۔ جو دل عاجزی سے اور انکساری سے اور تواضع سے بھر جانا چاہیے تھا، وہ دل غرور سے اور نخوت سے اور گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عبادت اللہ کو کہاں قبول؟ جنت کے اندر کوئی گھمنڈ کرنے والا داخل ہی نہیں ہوگا، دروازے بند کر دیے گئے جنت کے ایسے لوگوں کے لیے جو متکبر ہیں، جو گھمنڈی ہیں۔ عبادت کے اندر اللہ نے یہ بات پسندیدہ فرمائی کہ سارے لوگ آئے اور ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کو ماننے کی بنیاد پر وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ نعمت اللہ نے اس قدر عطا فرمائی کہ فرمایا اس کو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں بھائی بن گئے اس نعمت کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے جوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں ستایا گیا اور جب تکلیفیں دی گئیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کو لے کر اس مدینے کے علاقے میں چلے جائیں۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 480 کلومیٹر ہے، 500 کلومیٹر کی دوری رکھتا ہے۔ مکے والوں کا مزاج الگ، مدینے والوں کا مزاج الگ۔ مکے کے لوگ تجارت کرنے والے، مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے،
مکے کے لوگ انتہائی سخت اور مدینے کے لوگ بڑے نرم. دونوں کا مزاج کا فرق، دونوں کے قبائل کا فرق، دونوں کے کلچر کا فرق، تہذیب کا فرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی. آپ نے کہا یہ مہاجر ہے اور یہ انصاری، یہ آپس میں بھائی بھائی. ایک کو کھڑا کیا یہ مہاجر، ایک کو کھڑا کیا یہ انصاری، کہا آج سے آپس میں بھائی بھائی. یہ جو مہاجرین اور انصار کو آپ نے جو بھائی بھائی بنایا، اس کو مؤاخات کہتے ہیں، بھائی بھائی بنا دینا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبت دل میں پیدا فرمائی، اللہ کے حکم کے سامنے ایسے سر جھک گئے کہ انصاری بھائی کہتے تھے ان مہاجرین سے جو مکے سے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، کہ میں پورے سال کماؤں گا، محنت کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، لیکن جب فصل ہوگی تو آدھی تمہاری ہوگی آدھی میری ہوگی. کسی نے اپنا مکان دکھایا اور کہا یہ میرا مکان ہے، آدھا حصہ تمہارا ہے اور آدھا حصہ میرا ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. یہ انصار کی طرف سے وہ پیشکش تھی. اور مہاجرین نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، بس ہمارے لیے اتنا کافی. لیکن ایسی محبت جو ایمان کے رشتے کی محبت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی محبت، جو آدمی اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک گیا، پھر اس کی نگاہ میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی معنی نہیں رکھتا. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. پھر جب اسلام کے اندر آدمی داخل ہو گیا تو پھر آنا ہے جو بزم جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یا ہوش و خرد کا کام نہیں. اپنا غرور، اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا تعصب، وہ سب کنارے پھینک کر آؤ اور یہاں بھائی بھائی بن کر آؤ، اسلام کے دائرے کے اندر بھائی بھائی بن کر داخل ہو جاؤ. کیا وہ منظر ہوگا جب سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکابر صحابہ کے ساتھ، جو اپنے قریش کے قبیلے کے چیف تھے، ان لوگوں کے پاس میں صہیب رومی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت عمر امیر المومنین وہ حضرت بلال کو سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال کہہ کر آواز دیتے ہیں. وہ کیا منظر رہا ہوگا؟ یہ اسلام نے کیسے دل تبدیل کر دیے، اسلام نے کیسے ذہن تبدیل کر دیے. اور آج ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو گھروں کے اندر پھوٹن ہے، یہاں سگا بھائی دوسرے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں بیٹا اپنے باپ کے خلاف جاتا ہے، یہاں ایک مسجد کے اندر دوسرا مسلک کا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر کوئی فلاں داخل ہو گیا تو اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہوگا، اتنی سزا ہوگی. یہاں تو یہ ہو گیا کہ اگر تم نے کسی سے ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ. تم نے اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیا، کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ لیا تو تم مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، دوبارہ ایمان لاؤ، دوبارہ توبہ کرو. یہ کیا ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ وہ اسلام جس نے رنگ و نسل کا مزاج مٹا دیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر خطاب کر رہے ہیں اور اچانک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کلکم من آدم وآدم من تراب.
سن لو اور کان کھول کر سن لو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ مٹا دیا رنگ نسل کا مزاج، مٹا دیا۔ یہاں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کے رسول کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا، دلوں کے اندر تقوی رکھنے والا، وہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اپنی اس دولت پر اتراؤ نہیں۔ قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی، اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ناکافی ہوتی تھی، لیکن جب اس نے غرور کیا اور تکبر کیا تو اللہ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو میں اس کے خزانے کے زمین میں دھسا دیا۔ یہاں دیر نہیں لگتی اللہ کے فیصلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے، ڈرو اس وقت سے۔ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ جو آج اپنی دولت پر اترا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کا وہ کنگال ہو جائے، وہ فٹ پاتھ پر آ جائے، وہ فقیروں کی طرح ہو جائے۔ ڈرو اس اللہ سے جو تقدیر لکھتا ہے، جس کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لا راد لقضائہ الا ہو، اپنے فیصلوں کو، اللہ کے فیصلوں کو سوائے اسی کے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ اٹل ہے، لہٰذا اس اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے خوف کھاؤ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو۔ آج کسی کے پاس دولت آ گئی، کسی کے پاس عہدہ آ گیا، کسی کے پاس اچھا گھر ہو گیا، اچھی پوشاک ہو گئی، اچھی گاڑی ہو گئی، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول گئے۔ ان کو دعوتوں میں بلانا اپنی کسر نفسی سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ہمارا تجھ کو احتشام سے شاندار جلسہ چل رہا ہوگا اور بہترین ویڈنگ چل رہی ہوگی اور اس کے درمیان کچھ غریب لوگ آ جائیں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں تھا، نہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراتفہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان کی مثال آپس کے رحیم ہونے میں، آپس کے شفقت کرنے میں، آپس پر رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اپنے پڑوس کی فکر نہیں، سامنے دیکھنے والے کی فکر نہیں، کس کے گھر میں کھانا پکا، کون غریب ہے، کس کی دکان نہیں چل رہی ہے، کون مقدموں میں گرفتار ہے، کس کے یہاں دسترخوان نہیں لگ رہا ہے، کس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے، بیچ میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے بلائے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو پوری کائنات کو کھانا کھلانے والا، ساری مخلوقات کو کھانا کھلانے والا، تجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے پتا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا، میں اس کا بدلہ دیتا۔
میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، وہ کہے گا پروردگار کیسے تو پیاسا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کو سیراب کرنے والا، پوری مخلوقات کو سیراب کرنے والا، اے میرے پروردگار تو بھوک اور پیاس سے مبرہ ہے، بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تجھے پتا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا، میں اس کا بدلہ دیتا۔ عزیزان محترم، ہم آج ان چیزوں کو بہت بھول چکے ہیں۔ ہمارے یہاں اختلافات کی کثرت ہو چکی ہے، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے ویرانے گئے، سارے رشتے ناتے ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ گئی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، اخوت ٹوٹ گئی، ذرا سی بات پر ہمارے دل کو ٹھیس لگی، ہمارے کبر کو ٹھیس لگی، ہماری انا کو ٹھیس لگی، ہماری مرضی کے مطابق بات نہ ہوئی، میری بات نہیں مانی گئی، میری رائے نہیں مانی گئی، مجھے سلام نہ کیا گیا، مجھے بٹھایا نہ گیا، مجھے اچھا کھانا نہ دیا گیا، میری ضیافت میں کمی کی گئی، ایک ذرا سی بات پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کبر کہاں سے آیا؟ یہ غرور کہاں سے آیا؟ یہ غرور اور کبر تو شیطان کی صفت ہے۔ وہ شیطان مردود اپنے کبر میں آ کر برباد ہوا اور ملعون ہوا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا اسی کبر کی بنیاد پر۔ یہ کبر اگر ہمارے اندر آ رہا ہے تو عزیزان محترم پھر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر ہمیں صرف اپنی پرواہ ہے اور ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، روتے بلکتے بچوں کی چیخیں اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکال پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں ہے، یہ پتھر کی سل ہے۔ اگر ہمارا دل کسی بیوہ کے آنسو، کسی یتیم کی پکار، کسی فقیر کی پریشانی، کسی غریب کے ٹھنڈے چولہے کو دیکھ کر بے قرار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں، مسلمان تو ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جس پوری امت کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے ایک بنا دیا گیا تھا، پیوست کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کل بنیان، مثل المومن للمومن کل بنیان، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایسی ہے جیسے یہ دیوار یشد بعضہ بعضا، یہ ایک دیوار دوسرے سے، اینٹیں ایک دوسرے سے قائم ہیں، ایک دوسرے سے مل کر یہ پوری دیوار بنی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہے۔ آپ کا دل اگر اسلام کی ان تعلیمات کو سن کر اور اللہ کے نبی کے احکامات کو سن کر اور اللہ کے احکامات کو سن کر اگر پھر بھی مادیت پر قائم ہے اور صرف میری چاہت پر قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی مسجد بنائی گئی کس لیے بنائی گئی؟ یہ اجتماعی طور پر نماز ہو رہی کیوں ہو رہی ہے؟ نماز تو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، اکیلے بھی تو پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں، آپ یہاں آئیں، ایک ساتھ کھڑے ہوں، شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوں، قدموں سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کی حالت سے واقف ہوں۔ کوئی آدمی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرے، کوئی بے چین ہو، کوئی مصیبت کا مارا ہو تو اس کی پریشانی، اس کی مصیبت کو اپنے اوپر لے لیں، محسوس کرے اپنے دل کے اندر۔ اگر آپ کا دل نہیں پگھل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی سچے مسلمان ہیں ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ اچانک آپ نے فرمایا کہ ابھی جو آنے والے ہیں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں۔ صحابہ کرام کی نگاہیں اچک گئی، کون اللہ کا پسندیدہ بندہ کون؟ دیکھا ایک صحابی اپنے ہاتھوں میں جوتے لیے اور داڑھی سے ان کے پانی کے قطرے وضو کے ٹپک رہے ہیں، وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا دن ہے، پھر صحابہ کرام بیٹھے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا ایک بندہ وہ داخل ہونے والا ہے مسجد میں جسے اللہ محبت کرتے ہیں، جو جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے کون؟ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی صحابی جو کل آئے تھے وہی آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ اس بندے کے اندر کیا وہ صفت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کون ہے یہ بندہ؟ کیا ہے اس کے اندر؟ چنانچہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کچھ گھر میں اختلاف ہو گیا ہے، میں 3 دن کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مرحبا، تشریف لائیے آپ۔ اب وہ ان پر نگاہ رکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کھیتی باڑی اپنی کر کے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ کبھی موقع ملتا ہے، رات میں آنکھ کھلتی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں اور بس۔ جب 3 دن ہو گئے نگاہ رکھتے ہوئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، میں 3 دن سے آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم کو جنت کی خوشخبری دی ہے، مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے، کیونکہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کوئی ایسا عمل آپ کا الگ سے نہ دیکھا جو انوکھا ہو اور نرالا ہو۔ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی یہی کرتا ہوں، مجھے کیا معلوم۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا اور کہنے لگے اچھا ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بنیاد ہو۔ لا اجد غشا لاحد ولا احسد علی احد، 2 باتیں جو میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ دینے کی نیت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو دھوکہ نہ دوں، اور دوسری بات میں اپنے دل کے اندر کسی سے حسد نہ رکھوں۔ بس یہ میں کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں اور کسی کے اوپر میں حسد نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے جو بھی نوازا ہے وہ اس کی قسمت ہے، میں کوئی حسد نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم کو اپنے اس اسلام کی اس بنیاد کو، اس جڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں کوئی اختلاف نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، چہرہ دیکھ کر آدمی کا چہرہ بگڑ جانا، فلاں سے لڑائی ہو گئی تو جس مسجد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ جس محفل میں بیٹھا ہے میں اس محفل میں نہیں جاؤں گا، جس دعوت میں وہ شریک ہے میں اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے لیے اپنا سامنے والا قابل احترام ہے، ہم اس کی عزت کرنے والے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، ہر ایک کے حق میں دعائیں کرنے والے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ جنہوں نے پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لوگوں نے کوڑا پھینکا اور وہ کہتے ہیں اے اللہ میری اس امت کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، یہ میری نبوت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ آج یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم اور آپ سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے بعد اختلافات کو برداشت کرنا سیکھیں، دوسرے کی باتوں کو تھوڑا برداشت کرنا سیکھیں، تحمل کرنا سیکھیں۔ یہ ٹالریشن اگر ہمارے اندر آ جائے گا، قوت برداشت ہمارے اندر آ جائے گی، قوت تحمل ہمارے اندر آ جائے گی تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، تقوی پر لے آئے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اسی بنیاد پر ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے ایک اعلان بھی کرنا ہے کہ 3 نومبر کو انشاءاللہ بروز اتوار اندھے کی چوکی مسجد بلال کے سامنے گلو گارڈن میں الکبیر لان کے پاس ایک عظیم الشان کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ پورے ملک کے بڑے جید اور منتخب علماء کرام انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، جن میں فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ، شیخ معراج ربانی صاحب، شیخ عبد الغفار سلفی صاحب، شیخ عبد العلیم جلیلی مدنی صاحب، اور i+TV کے مشہور شیخ زید پٹیل صاحب اور شیخ عبد السمیع صاحب۔ انشاءاللہ ان سب علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ دوپہر 12 بجے سے ایگزیکٹ انشاءاللہ دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا۔ ہماری 2 درخواستیں ہیں آپ تمام حضرات سے۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سب لوگ تشریف لائیں اور اس پورے دن کو اپنے لیے خالی کر لیں اور استفادہ کریں ان جید علماء کرام سے، ان کے بیانات سنیں، اپنے سینے کو ایمان سے منور کریں انشاءاللہ۔ ایک تو درخواست ہماری آپ سے یہ ہے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کانفرنس ظاہر سی بات ہے بغیر آپ کے تعاون کے ہو نہیں سکتی ہے۔ کانفرنس کے خرچے ہوتے ہیں، مختلف خرچے ہوتے ہیں، آپ سب واقف ہیں اس سے۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ سے جو ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون فرمائیں۔ جو بھی آپ سے ہو سکے، ہمارے ناظم صاحب ندیم صدیقی صاحب انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں پر ہیں انشاءاللہ۔ آپ جو بھی تعاون کرنا چاہیں ہمیں تعاون کر دیں آج، اور جو آئندہ کرنا چاہیں وہ ہمارے یہاں مقامی جمعیت کے سب ذمہ داران موجود ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی دے دیں انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہماری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ خود بھی تعاون کریں، اپنے دوستوں سے تعاون کریں، تاکہ اچھی طرح سے عمدہ طریقے سے یہ کانفرنس کامیاب ہو، اور کسی ایک بندہ کبھی اگر زندگی اس کی بدل گئی اور وہ اندھیاروں سے نکل کر اجالوں میں آ گیا تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری پوری زندگی، ہماری آپ کی پوری زندگی وصول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو بھی آپ رقم دیں گے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ اس سے زیادہ آپ کو بدلہ دے گا جو آپ نے اللہ کے راہ میں خرچہ کیا ہے۔ یہ بات آپ سے کہنی ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وسن بملائکتہ مسبحۃ لقدسی وسلس بکم ایھا المؤمنون حیث قال مخبرا وآمرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والرسل وعلى جميع الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوه یستجب لکم واشکروا علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔